السلام علیکم۔ حضرت الیاس علیہ السلام ایک جلیل القدر نبی تھے جن کا ذکر قرآن مجید اور احادیث میں آیا ہے۔ آپ بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیے گئے تھے اور اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے کوشاں رہے۔ ان کی قوم نے بدکاری، شرک اور بت پرستی کو اپنایا ہوا تھا اور وہ انہیں سیدھے راستے پر لانے کے لیے بھرپور جدوجہد کر رہے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا تعلق حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھا اور وہ بنی اسرائیل میں اللہ کے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاص طور پر ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا جو اللہ کو چھوڑ کر بت پرستی میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اس دور میں بادشاہ عجب اور اس کی بیوی ایزابیل بہت ظلم اور سرکش حکمران تھے۔ وہ لوگوں کو بیل نامی ایک بت کی پرستش کرواتے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی اور انہیں شرک سے روکا۔ آپ نے فرمایا، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایک بت کی عبادت کرتے ہو؟ حالانکہ وہی تمہارا حقیقی رب ہے جو تمہیں رزق دیتا اور تمہاری دعائیں سنتا ہے۔ مگر قوم نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور سرکشی میں بڑھتی چلی گئی۔ انہوں نے اللہ کے نبی کا مذاق اڑایا اور ان کے خلاف سازشیں کیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا مگر وہ اپنی ضد پر قائم رہے۔ چونکہ قوم سرکش ہو چکی تھی، حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ وہ انہیں کوئی ایسا نشان دکھائے تاکہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور کئی سال تک بارش کو روک دیا۔ زمین بنجر ہو گئی، کھیتیاں سوکھ گئیں اور قحط پڑ گیا۔ لوگ بھوک اور پیاس سے تڑپنے لگے مگر پھر اپنی ضد سے باز نہ آئے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا امتحان بہت سخت اور صبر آزما تھا۔ آپ کی قوم ایک سرکش قوم تھی جو بت پرستی میں غرق تھی اور آپ کی ہدایت کو قبول کرنے کے بجائے آپ کے خلاف دشمنی پر اتر آئی۔ بادشاہ عجب اور اس کی ملکہ ایزابیل نے خاص طور پر آپ کے خلاف سخت رویہ اختیار کیا اور آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ عجب جو بنی اسرائیل کا ایک ظالم بادشاہ تھا، اپنی بیوی ایزابیل کے زیر اثر تھا۔ ایزابیل ایک غیر قوم کی عورت تھی اور وہ بیل نامی بت کی پرستش کرتی تھی۔ اس نے بادشاہ پر ایسا اثر ڈالا کہ اس نے پوری سلطنت میں بیل کی عبادت کو عام کر دیا اور اللہ کی عبادت کرنے والوں کو سخت سزائیں دینے شروع کر دی۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے بادشاہ اور اس کی رعایا کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، مگر عجب اور ایزابیل نے آپ کو قتل کرنے کی سازش کی۔ اس کے بعد آپ کو مسلسل چھپنا پڑا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو اپنی جان بچانے کے لیے پہاڑوں اور جنگلوں میں پناہ لینی پڑی۔ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہر تکلیف کو برداشت کر رہے تھے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے خاص انتظام فرمایا اور آپ کے کھانے پینے کا انتظام غیب سے ہونے لگا۔ قرآن و احادیث میں آتا ہے کہ اللہ نے پرندوں کے ذریعے آپ کے لیے کھانے کی فراہمی کا بندوبست کیا۔ کچھ روایات میں ذکر ہے کہ ایک خشک ندی کے قریب اللہ نے آپ کو رہنے کی جگہ دی اور وہاں سے آپ کو پانی بھی ملتا رہا۔ حضرت الیاس علیہ السلام ایک دن بستی میں پہنچے جہاں قحط کی وجہ سے لوگ سخت پریشانی میں مبتلا تھے۔ وہاں ایک بیوہ عورت اپنے بچے کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے پاس بہت تھوڑا سا آٹا اور تیل تھا جو وہ اپنے بچے کے لیے رکھنا چاہتی تھی، مگر حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ کے بھروسے پر اسے کہا، اللہ پر ایمان رکھو اور پہلے مجھے کھانے کے لیے دو، پھر دیکھو کہ اللہ تمہارے رزق میں کیسی برکت ڈالتا ہے۔ بیوہ عورت نے اللہ کے نبی کی بات مانی اور جو کچھ اس کے پاس تھا حضرت الیاس علیہ السلام کو دے دیا۔ اللہ نے معجزانہ طور پر اس کے آٹے اور تیل میں برکت ڈال دی اور وہ کئی دنوں تک ختم نہ ہوا۔ یہ اللہ کی طرف سے حضرت الیاس علیہ السلام اور اس عورت کے ایمان کا ایک بہت بڑا امتحان تھا جو صبر اور یقین کی بہترین مثال ہے۔ قوم نے مسلسل نافرمانی کی تو حضرت الیاس علیہ السلام نے ان پر ایک بڑی آزمائش کی دعا کی۔ اللہ نے کئی سال تک بارش بند کر دی جس سے پوری زمین بنجر ہو گئی اور لوگ قحط سے مرنے لگے، مگر اس کے باوجود بھی زیادہ تر لوگ ایمان نہیں لائے۔ یہ حضرت الیاس علیہ السلام کو بہت بڑا امتحان تھا کہ وہ ایک ایسی قوم کو دیکھ رہے تھے جو اپنی ضد پر قائم تھی، مگر انہوں نے صبر کیا اور اللہ کے وعدے پر بھروسہ کیا۔ آخرکار اللہ نے آپ کو اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیا اور بعض روایات کے مطابق آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ جب قوم نے ہدایت قبول نہ کی تو حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی۔ اللہ نے ان پر اپنا عذاب نازل کر دیا اور ایک شدید طوفان آیا جس نے بستیوں کو تباہ کر دیا۔ اس کے بعد لوگوں نے کچھ سبق سیکھا اور چند افراد آپ پر ایمان لے آئے۔
مگر زیادہ تر لوگ اپنی سرکشی پر قائم رہے۔ قرآن مجید میں حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر آیا ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے۔ بعض روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ صبر اور استقامت کے ساتھ اللہ کے دین کی تبلیغ کرنی چاہیے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ اللہ ہمیشہ اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے اور سرکش قوم کو ان کے اعمال کی سزا دیتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں ایمان اور توکل اور صبر کا سبق دیتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔